اچھا، تو مصر کے عظیم اہرام، کیا یہ بس پرانے بادشاہوں کے مقبرے ہیں، بڑے بڑے پتھروں کے ڈھیر، یا کیا ان اونچی عمارتوں کے نیچے کوئی گہرا راز بھی چھپا ہے؟ جی، یہ سوال آج کل کچھ سائنسدان اور محققین اٹھا رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اہرام کے نیچے ایک پوری چھپی ہوئی دنیا ہو۔ واو، چھپی ہوئی دنیا۔ تو آج ہم ذرا دیکھیں گے کہ یہ بات کہاں سے آئی، کیا ثبوت ہیں اس کے پیچھے۔ بالکل، اور کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اس دعوے میں کتنا وزن ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ اہرام تو خود ایک بہت بڑا معمہ ہے نا؟ ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ انہیں اصل میں کس نے بنایا، کیسے بنایا، اور سب سے بڑا سوال، کیوں بنایا؟ صحیح۔ ان کی جو بناوٹ ہے وہ تو آج کے انجینئرز کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ بالکل، یہ بات تو ذہن گھما دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، ناسا کے سیٹلائٹس تک ان کی الائنمنٹ، یعنی جس طرح وہ سیدھ میں ہیں، وہ دیکھ کر حیران ہے۔ اچھا جی، گیزا کا جو عظیم اہرام ہے وہ شمال جنوب کی سمت میں صرف 0.05 ڈگری کی غلطی سے بنا ہے۔ 0.05 ڈگری؟ اتنی ایکیوریسی؟ جی ہاں، اتنی ناقابل یقین درستی۔ تو سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا یہ واقعی صرف پرانے اوزاروں والے انسانوں کا کام تھا، یا کوئی اور ہی تہذیب تھی جس کی ٹیکنالوجی ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ اور یہاں سے معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، 2017 میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے انہوں نے گیزا کے عظیم اہرام کو ایک خاص ٹیکنیک سے دیکھا، میون ٹوموگرافی۔ میون ٹوموگرافی؟ یہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ یوں سمجھیں کہ کائنات سے آنے والی خاص شعاعیں میونز استعمال ہوتی ہیں کسی ٹھوس چیز کے آر پار دیکھنے کے لیے، جیسے ایکس رے ہوتا ہے لیکن بہت بڑے پیمانے پر۔ اوہ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتا چلا؟ کوئی خزانہ ملا؟ خزانہ تو نہیں، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ پر اسرار چیز ملی۔ اچھا، کیا؟ انہیں اہرام کے اندر جو گرینڈ گیلری ہے نا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا خالی حصہ ملا، تقریباً 60 فٹ لمبا ایک پوشیدہ چیمبر۔ 60 فٹ پوشیدہ؟ جی، اور سب سے حیرانی کی بات، اس چیمبر تک جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، نہ کوئی سرنگ، نہ دروازہ، بالکل بند۔ بالکل بند؟ کوئی راستہ نہیں؟ جی ہاں، جاپانی ٹیم کے ایک سائنسدان تھے، ڈاکٹر یوکینوری۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، اسے جان بوجھ کر ایسا ہی بنایا گیا تھا۔ جان بوجھ کر بند کیا گیا؟ 60 فٹ کا چیمبر؟ یہ تو یقین نہیں آتا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسے کبھی کھولنا ہی نہیں تھا، یا اس میں کچھ ایسا ہے جسے چھپانا تھا ہمیشہ کے لیے؟ یہی وہ سوال ہیں جو اب سب کے ذہن میں ہے، اور یہ اکیلا سوراخ نہیں ہے جو ہمیں اہرام کے نیچے دیکھنے پر اکسا رہا ہے۔ اچھا، اور بھی کچھ ہے؟ جی، روسی جیو فزسسٹس کی ایک ٹیم ہے، وہ ماہرین جو زمین کی تہوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے اہرام کے نیچے کچھ عجیب قسم کی زلزلے جیسی لہریں نوٹ کی۔ یہ لہریں ویسی نہیں تھی جیسی عام پتھروں سے گزرتی ہیں۔ عجیب لہریں مطلب؟ ان روسی سائنسدانوں کا خیال ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لہریں اشارہ کر رہی ہیں کہ اہرام شاید سیدھی ٹھوس چٹان پر نہیں بنے، تو پھر بلکہ کسی پرانی نامعلوم تہذیب کے بنائے ہوئے ڈھانچوں کے اوپر بنے ہیں۔ ان کے خیال میں اہرام کے نیچے خلا ہو سکتا ہے یا کوئی بنی ہوئی چیزیں۔ ایک منٹ، اہرام کے نیچے ایک اور پرانی تعمیر، جیسے کوئی زیر زمین شہر یا توانائی کا مرکز؟ یہ تو بالکل فلموں جیسا لگ رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خیال نیا نہیں ہے، مطلب صرف آج کی سائنس نہیں کہہ رہے، نہیں، قدیم مصری کہانیوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ واقعی؟ جی، ان کی کہانیوں میں ایک زیر زمین دنیا تھی، دوات کہتے تھے۔ دوات، ہاں۔ اور ایک پرانے متن میں تو لکھا بھی ہے کہ جو اہرام کے نیچے کا راستہ جانے وہ زندگی اور موت کا راز سمجھتا ہے۔ زندگی اور موت کا راز اہرام کے نیچے؟ کیا یہ صرف کہانیاں تھیں یا انہیں سچ میں کچھ پتا تھا؟ یہ تو $1,000,000 سوال ہے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو تھوڑا
परेशान कुन है। कुछ लोग कहते हैं कि गीज़ा में कुछ खास जगह हैं जहां आम लोगों को जाने नहीं दिया जाता। मिस्री हुकूमत, फौज, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। जी हाँ, ये अफवाहें तो हैं और अगरचे इनके तस्दीक मुश्किल है, लेकिन एक गुमनाम माहिर आसार कदीमा का जिक्र भी आया था अच्छा, कि उन इलाकों में कुछ ऐसे निशानियां या मशीनों जैसी चीजें मिली हैं जो ना कलीम मिस्री लगती हैं, ना किसी और जानी पहचानी तहजीब की। मशीनें कदीम मिस्र में? जी, ये दावा है। जाहिर है पक्का सबूत नहीं, लेकिन ये बातें क़ियास आराइयों को और बढ़ा देती हैं। तो अगर हम ये सब जोड़ें, साइंसी खोज, पुरानी कहानियां, ये पाबंदी वाली बातें, तो क्या नजरिए बनते हैं? क्या सोचते हैं लोग? देखें, बुनियादी तौर पर दो बहुत बड़े और बहुत ज्यादा क़ियास पर मबनी नजरियात सामने आते हैं। एक तो है खलाई मखलूक वाला, कि शायद अहराम किसी और सैयारे से आने वालों के अड्डे थे या उनकी टेक्नोलॉजी की निशानी। खलाई मखलूक, ठीक है। और दूसरा नजरिया है एक गुमशुदा, बहुत तरक्की याफ्ता इंसानी तहजीब का, जैसे एटलांटिस का जिक्र सुनते हैं ना। हाँ, एटलांटिस। तो शायद वैसी कोई तहजीब थी जो किसी आफत की वजह से जमीन के नीचे चली गई हो और अहराम उनके इल्म या मौजूदगी का निशान हो। गुमशुदा तहजीब? जी, हत्ता कि नासा के एक इंजीनियर ने भी ऐसे ही गैर रस्मी तौर पर कहा था कि अहराम का जो डिजाइन है ना, खास तौर पर ऊपर से, वो कुछ एक रॉकेट या पावर प्लांट जैसा लगता है। रॉकेट जैसा? वाह। जी। तो हम फिर वहीं आगे जैसे शुरू किया था। क्या ये अजीम अहराम बस वही हैं जो दिखते हैं, मकबरे, या उनकी बुनियादों के नीचे एक पूरी अलग तारीख दफन है? क्या ये सब सिर्फ तसव्वुर है, कहानियां हैं, या इन सबूतों में कोई गहरी सच्चाई भी है? देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ रही है। हो सकता है कल को हमें कुछ और पता चले। ये म्यूऑन टोमोग्राफी जैसी चीजें तो अभी शुरुआत है। सही। लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं। अहराम ने अपने राज बहुत मजबूती से छुपा रखे हैं। शायद हजारों साल से जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये नहीं कि अहराम कैसे बने, बल्कि ये है कि वो किस चीज के ऊपर बने। बिल्कुल, ये एक ऐसी सोच है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अपनी तारीख के बारे में शायद बहुत कम जानते हैं।